آتے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راستوں کو دیکھا کرتے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک راستے کی طرف چل دی، پریشانی کی حالت میں، سوچ کی حالت میں، ایک فکر کی حالت میں، غم کی حالت میں ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے فکر اور غم کے اندر اس راستے کی طرف چل پڑے۔ یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے مسلمانوں کا، اس طرح بے فکری اور غم کی حالت میں راستوں میں چلنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل پڑے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک مقام تک پہنچے، وہاں رک گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکے تو سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کس سوچ اور غم و فکر کے اندر آپ اس طرح جا رہے ہیں؟ آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اس طرح بے فکری کی عالم میں اس طرح راستوں کی طرف چلنا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر میں یوں کہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ وزنی کام کریں تاکہ اس کے اندر وزن ہو، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کس طرح جو ہے نا اس راستے کی طرف چل پڑے غم اور فکر کی حالت میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر گئے، جب سفر سے واپس آئے تو اسی راستے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ میں نے جب نماز پڑھی، مسجد سے نکلا تو میرے دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے تشریف لا رہے ہوں، تو اس فکر اور اس غم کے اندر میں اس راستے کی بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور عرض کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ جس راستے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، لیکن مدینہ منورہ کے کسی راستے پر بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملے۔